ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میم لیگ اس وقت جو ہے وہ پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی دو اتالیق ہیں میم لیگ کے بیگم صفدر امان صاحبہ کے، جن کی ایجوکیشن، جن کے اسکول آف تھاٹ، جن کی ٹریننگ، جن کی تربیت، جن کی آئیڈیالوجی کو مسلسل اڈاپٹ کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے آپ کو بھی، اپنے والد صاحب کو بھی، اپنے خاندان کو بھی اور اپنی پارٹی کو بھی اس حالت تک پہنچایا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ اسی پرویز رشید صاحب اور اسی محمود خان اچکزئی صاحب کی آئیڈیالوجی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی ہے نریندر مودی کی، وہ آئیڈیالوجی ہے اجیت دیول کی، وہ آئیڈیالوجی ہے میجر گورف آریہ کی، وہ آئیڈیالوجی ہے انڈین را کی، وہ آئیڈیالوجی ہے ملک دشمن طاقتوں کی جو 5th جنریشن وار پچھلے 15-20 سال سے پاکستان پہ انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ اور اس 5th جنریشن وار کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب ملک دشمن طاقتوں کو اور انڈیا کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، پاکستان کے پاس جدید ترین جو ہے وہ ایٹم بام ہے، پاکستان کے پاس بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کی آرمی دنیا کی 5 بہترین آرگنائزڈ آرمیز میں سے ایک ہے، تو اس سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ جب ملک دشمن طاقتوں کو یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے طے کیا کہ اس کے اوپر 5th جنریشن وار مسلط کرو۔ اس 5th جنریشن وار کا بنیادی ایجنڈا پاکستان کی فوج اور سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی عوام کے درمیان پیدا کرنا، پاکستان کی عوام اور عدالتی اداروں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، پاکستان کی عوام اور جمہوری اداروں کے درمیان ایک بد اعتمادی پیدا کرنا۔ اسی 5th جنریشن وار کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی آج پرویز رشید صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو پچھلے 6 سال سے جو پٹیاں پڑھایا کرتے تھے اور جس پٹی کو پڑھنے کے بعد وہ جس کتی پہ لگی ہوئی تھیں، اسی کے نتیجے میں نیوز لیکس آئی اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کے جناب اس حالت تک جو ہے پوری نون لیگ پہنچی۔ اب وہ میم لیگ جو ہے وہ سنگیا ہو جن گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق، نہ شین لیگ ہے نہ نون لیگ ہے، اب میم لیگ ہے۔ میم لیگ اب کھل کے جناب اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور اس میم لیگ نے کل نوٹیفکیشن دیا کہ آئندہ کوئی پاک فوج کے افسران سے عہدیدار ملاقات نہیں کرے گا۔ مودی سے ملاقات کرو جائز، مودی کو اپنے گھر میں تمام روایتی سفارتکاری کے اوپر مبنی اصول و ضوابط بالائے طاق رکھ کے پاکستان کے خوشاب کا جو ریکٹر ہے سب سے اہم، اس کے اوپر سے اس کا طیارہ گزروا کر، اور اس طیارے کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ زمین تک کے جہاں وہ نقشوں کو جانا وہ لے سکتا ہے، وہ طیارہ منگوا کے مودی کو اپنے گھر بلانا جائز۔ پھر جناب اس مودی کو اور اس کے ساتھ آنے والا اجیت دیول، اس اجیت دیول ابھی فوٹو نکال لیں سارے ٹی وی چینل والے، اس کی پوری فوٹیج، اس اجیت دیول کی 5 انگلیوں میں اپنی 5 انگلیوں ڈال کر شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اس کو اپنے گھر لے کر آئے، وہ ٹھیک۔ انڈین را کا انٹرنیشنل لیول پہ فائنینشیل فرنٹ مین جندال، اس سے خاندانی تعلقات بنائیں، وہ ٹھیک۔ اس کے ساتھ دوستیاں لگائیں، وہ ٹھیک۔ میجر گورف آریہ جو سابق ڈائریکٹر ہے انڈین را کا، جس نے سب سے پہلے 2 ویڈیوز پچھلے 2 مہینوں میں لانچ کی، ایک سی پیک کے خلاف جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے، دوسری اس نے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو پروان چڑھانے کے حوالے سے جو لائن آف ایکشن جو اس نے لانچ کیا تھا، وہ پوری دنیا کے اور پاکستان کے بچے نے وہ سن لیا۔ ایگزیکٹلی وہی میجر گورف آریہ کا لائن آف ایکشن، وہ جناب میم لیگ اس وقت کھلا کے جناب وہ کھیلنے لگی ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قسمت میں، وہ اکثر کہتا ہوں، رسوائی جگہسائی ہر روز آئے گی۔ ان کے اپنے ایم پی ایز میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب، نشاد ڈہا صاحب، اشرف انصاری صاحب، آپ کے فیصل نیازی صاحب، اس کے علاوہ اور پیسیوں آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور سینٹرز ہیں جو دن بدن ان کے اس موقف اور اس سٹینڈ سے متنفر ہو کے
اعلان برات کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ اور اب کوئٹہ کے اندر انہوں نے جلسہ رکھا ہے، پہلا انہوں نے پولیٹیکل کندھا کس کا لیا؟ محمود خان اچکزئی صاحب کا، کہ اس کی کولیبوریشن سے جو ایک دو ضلعوں کے اندر جو اس کے پاس پاپولیرٹی یا ووٹ بینک ہے اس کو استعمال کر کے یہ کوئٹہ کے اندر جلسہ کریں گے۔ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ والے پی ڈی ایم، جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں سے، اس کے بطن میں سے نکلی پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ، وہ پہلا جلسہ کوئٹہ میں کر رہے ہیں، جہاں نہ لینا تے نہ دینا، جہاں پہ کوئی ایک ایم پی اے ایم این اے نہ پیپلز پارٹی کا نہ نون لیگ کا، وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ کہانی میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دی کہ اس وقت ان کے اتالیق، ان کے انسٹرکٹر، ان کو سمجھانے والے، بتلانے والے، چلانے والے، وہ یہ دو افراد ہیں، جس کی وجہ سے پہلے میم لیگ کے رستے میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی کہ شین لیگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے معاملات کے اندر ان کو روک کے رکھتی تھی، اور اس کی عزت اور وقار کا جنازہ پرسوں پریس کانفرنس میں میم لیگ نے نکال دیا۔ ایک فقرہ کہا جو ٹی وی چینل والے آج سارا دن میری اس گفتگو کے ساتھ چلا دیجیے گا، پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ جو میرا اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، شہباز شریف صاحب بھی نہیں اٹھا سکتے اس کا بھار۔ اس نے اپنے چاچے کو میسج دے دیا کہ تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے، جو اسی کرنا چاہتے ہیں اور تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے، جو ہم گل کھلانا چاہتے ہیں، جو ہم چند چڑھانا چاہتے ہیں، اس میں تو مس فٹ ہے۔ یہ اوپنلی اس نے کہا۔ جب صحافی نے سوال پوچھا کہ شہباز شریف صاحب آپ کے سٹینس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یا کیا ڈفرنس ہے، تو اس نے کہا کہ میرے اور نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سنبھالنا، اس کا بھار، اس کا بوجھ اٹھانا، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو اندر ہونے کے بعد، اور سب سے زیادہ اگر خوشی ہوئی، آج میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، تقریباً 3 دفعہ جو ہے وہ اس کے پاس پہنچنے کے بالکل قریب ہوئے اور وہ بھاگ گیا، لیکن عابد ملی انشاءاللہ اور سب کلیئر کیجیے گا، یہ سب سے پہلے پاکستان یہ 15 سال پہلے بھی یہاں نعرہ لگا تھا، اینٹی پاکستان سٹانس۔ 11 اکتوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، نون لیگ کا ہب ہے پنجاب میں اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ دیکھیں جی، اگر تو پاکستان کی بات کریں گے، اگر تو اپنی بات کریں گے، اپنا رونا روئیں گے، اپنا دادی ویڑا جو ہے نا وہ رکھیں گے عوام کے سامنے، تو چلو وہ تو ہضم ہو جائے گا۔ لیکن اگر پاکستان کی فوجی ادارے، سیکورٹی ادارے، عدالتی ادارے، اب دیکھیں نا، پرسوں ان کی جو کرائے کی ترجمان ہے ہماری پنڈی کی مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ پکڑے گئے۔ شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ، 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے رمضان شوگر مل میں، مشتاق چینی نے، منظور پاپڑ والے نے، شرافت مسیح نے، ان ساروں نے ایک ایک چیز بیان کر دی۔ 16-17 میں سے 5 وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، لیکن میں حیران ہوں ان کی چلاکی، عیاری اور مکاری پہ، ان کے لیڈروں پہ بھی اور ان کے آگے کرائے کے ترجمانوں پہ بھی۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کھوتا مریا کھاڑیاں تو سوگ وزیر آباد، اور پکڑے تم کرپشن کے الزام میں گئے ہو، پکڑے تم جاؤ منی لانڈرنگ کے الزام میں گئے ہو، تو جناب آگے سے وہ کہتی ہیں کہ اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنے کی وجہ سے جناب گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری کہتی ہیں کہ جناب گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہمیں ہرانے کے لیے، او خدا کے بندوں، مجھے پچھلے 6 سالوں میں اور خصوصاً ان 2 سالوں میں جب سے ہماری حکومت بنی ہے، میں چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا ایک وزٹ گلگت بلتستان کا مجھے بتا دیں۔ ایک منٹ، کوئی ایک وزٹ بھی، کوئی گلگت بلتستان کا وزٹ نہیں ہے، نہ لینا تھے نہ دینا، اور قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہرانے کے لیے۔ جیسے وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے جناب آیا تو کہتے ہیں تنظیم سازی کے لیے گئے تھے۔ میں قربان جاؤں تمہاری تنظیم سازی پہ جو رات کے 3 بجے ہوتی ہے۔ میں نے تو 3 دن پہلے کہا تھا، دیکھو میں ایک تنظیمی آدمی ہوں، میرے متعلق سارے جانتے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، تنظیم بنانا، تنظیم چلانا، تنظیم اٹھانا، اللہ پاک کا کرم ہے کہ دنیا مانتی ہے، راولپنڈی کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس طریقے سے صلاحیتیں رکھتا ہوں۔
خدا کی قسم میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ تنظیم سازی سنی ہے جو رات کے 3 بجے ہوتی ہے. ایک منٹ پنجاب میں الاؤ کیا جائے گا سنیں, اگر تو یہ چلیں گے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر پھر تو ٹھیک ہے, سو بسم اللہ, جمہوریت کے اندر جناب چڑھیں. ایک بات میں بتا دوں, یہ چیں کریں یا پی کریں, یہ احتجاج کریں, یہ کھمبوں پہ چڑھیں, کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں, یہ یو این او کے پاس جائیں, یہ دنیا کے کسی فورم پہ چلے جائیں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کو این آر او نہیں دیں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے جو ہے سیاسی گولہ باری جو ہے بے رحم گولہ باری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جب کوئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے تحریک اول تو شروع نہیں ہوتی لیکن شروع ہو تو پھر وہ ختم بھی نہیں ہوتی, کیا کوئی مذاکرات کا بھی راستہ رکھیں گے یا اسی طرح گولہ باری کا سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ایف اے ٹی ایف کے جب ہم بل پاس کروایا تھا وہاں پہ انہوں نے اوپنلی کہا تھا, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے, کرپشن اور این آر او اس کے علاوہ ہر قسم کی جفی لگانے کو تیار ہے, ہر قسم کا شیکن کرنے کو تیار ہے اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن کو سر پہ بٹھائیں گے, پلکوں پہ سجائیں گے, کندھے سے لگائیں گے, سینے سے لگائیں گے, لیکن این آر او نہیں دیں گے اور کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جمہوریت کو خطرہ ہے, شہباز شریف یہ بتا رہے ہیں. اصل میں پیپلز پارٹی نے نام رکھ دیا ہے آصف زرداری صاحب کا جمہوریت, بلاول زرداری صاحب کا نام رکھ دیا 18ویں ترمیم چھوٹو زرداری کا. جب بھی ان کی کرپشن اور بددیانتی کی دم پہ پاؤں رکھو تو یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے, 18ویں ترمیم خطرے میں ہے. بتا کے تھک گیا ہوں میں بھی پچھلے کئی ماہ سے. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. 2023 کے دسمبر میں آپ کا الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ وہ الیکشن بھی دوبارہ پی ٹی آئی جیتے گی اور دوبارہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. میاں اسلم صاحب اس کے بعد جوان صاحب یہ بتائیے کہ جب شہباز شریف گرفتار ہوئے تھے ہائی کورٹ میں تو کچھ بڑے غیر مناسب سے نعرے لگے تھے, کیا وہ نعرے جو تھے وہ درست تھے قانونی طور پہ؟ اگر درست نہیں ہے تو فوٹیجز موجود ہیں, کوئی آپ لیگل پروسیڈنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اب مجھ سے لوگ پریس کانفرنس کرتا ہوں میں یا ہمارے باقی حکومتی وزراء, تو لوگ کہتے ہیں یار آپ اتنا سخت سٹیس رکھ رہے ہیں ان کو, اینٹی پاکستان, مودی, را. بھائی ہم نہیں کر رہے, ان کی زبانیں بول رہی ہیں. یہ اگر ان کے ایم پی اور ایم این اے ان سے متنفر ہو رہے ہیں, کوئی ہماری موٹیویشن سے نہیں ہو رہے. آج یہ جمہوریت کے مامے بنے ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے 2008 سے 2013 تک کاف لیگ کا مینڈیٹ چوری کر کے 70 بندے عطا محمد مانیکا اور ڈاکٹر طاہر علی جاوید کی قیادت میں یونیفیکیشن بلاک جو ہے وہ حسینہ واجد نے بنایا تھا یا اشرف غنی صاحب نے بنایا تھا؟ وہ اسی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا. اور 5 سال ان لیگل گورنمنٹ اس افتخار احمد چودھری. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری موٹیویشن سے نہیں بلکہ ان کی زبانوں سے اپوزیشن کے رہنما ان سے متنفر ہو چکے ہیں.